الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا مرتحلة ذاهبة وإن الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في جميع كلامنا صلاة دائما بدوام ربنا لا نهاية له ولا أمد له محترم عزیز بزرگوں دوستوں اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب کو پیدا فرمانا اور پھر زندگی کی عظیم نعمت کا عطا فرمانا اور زندگی کی نعمت کے ساتھ ہمارے جسم کو سلامت رکھنا ہر شر سے ہر کمی سے جسم کا دور ہونا اور زندگی کی پورے سفر میں اعضاء کا صحت مند ہونا
اعضاء کا ہر طرح کے شر سے، بیماریوں سے محفوظ ہونا، یہ سب کا سب خدا کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ بہتوں کو پیدا فرماتے ہیں اور ان میں سے کچھ کو اللہ کسی نعمت سے محروم کرتے ہیں۔ کسی کو آنکھ نہیں دیتے، کسی کو دماغ نہیں دیتے، کسی کو ہاتھ نہیں دیتے، کسی کو پیر نہیں دیتے، کسی کو اللہ زندگی میں بڑھنا نہیں عطا فرماتے۔ وہ زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے جیسا چاہے پیدا فرماتے ہیں، لیکن اللہ جس کو سب کچھ عطا فرما کر پیدا فرمائے وہ اسی کا کرم ہے۔ نہ اس میں ماں کا کوئی دخل ہے، نہ باپ کا کوئی دخل ہوتا ہے۔ وہ تو ایک ذریعہ ہے بچوں کے پیدا ہونے کا۔ اللہ جس کو جیسا چاہے ویسا پیدا فرماتے ہیں۔ اب پھر اللہ تعالی زندگی ایک ہی بار عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو پیدا فرما دے، پھر اس کی جو زندگی لکھی ہوئی ہو وہ اس کو ایک کے بعد دیگر کے بعد آگے پورا کرتا ہے، پیچھے نہیں آتا ہے۔ بچپنا گزر گیا، لڑکپن ضرور آ جائے گا۔ لڑکپن سے پھر بچپن میں جانا چاہے ہو نہیں سکتا ہے۔ لڑکپن گزر جائے، جوانی آ جائے، پھر جوانی سے لڑکپن میں جانا چاہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بچپنا، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، پھر بوڑھا ہو جائے گا اور بوڑھے ہو کے مر جائیں گے۔ بوڑھاپے میں یہ تمنا کرے کاش میں بچہ ہو جاؤں، کاش پھر میں جوان ہو جاؤں۔ پوری دنیا مل جائے جوان کرنے کے لیے، جوان نہیں بنا سکتے ہیں۔ بس جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ زندگی کا جو مرحلہ ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا، لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ وَكَم مِّن نِعْمَةٍ تَعُودُ، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں پھر مل بھی سکتی ہیں۔ پیسہ چلا گیا دوبارہ آ سکتا ہے، گھر گر گیا دوبارہ بن سکتا ہے، بیوی چلے گئی دوسری شادی کر کے بیوی لا سکتے ہیں، بچے چلے گئے دوبارہ بچے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن زندگی چلی گئی دوبارہ واپس نہیں مل سکتی۔ زندگی ایک ایسی نعمت ہے جو ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ ہم کھاتے رہے، سوتے رہے، گناہ کرتے رہے، نیکی کرتے رہے، جس حال میں بھی رہے وہ گزرتی جاتی ہے۔ ہم اس کو روکنا چاہیں نہیں روک سکتے، ہم اس پر قابو کرنا چاہیں قابو نہیں کر سکتے۔ ہر حال میں زندگی شروع ہوئی اب وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے وقت کا۔ زندگی نام ہے وقت کا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 10 گھنٹے، 24 گھنٹے، 1 دن ہو گیا، 30 دن، 1 مہینہ ہو گیا، 12 ماہ، 1 سال ہو گیا، تو زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا۔ تو معلوم ہوا زندگی نام ہے وقت کا۔ جس نے وقت کی قدر کی اس نے زندگی کی قدر کی، جس نے وقت کو ضائع کر دیا اس نے وقت کو ضائع نہیں کیا، اس نے زندگی کو ضائع کر دیا۔ جس نے ایک صبح بیکار کر دی، ایک شام بیکار کر دی، ایک رات بیکار کر دی، اس نے اپنی زندگی کی 1 رات کو ضائع کر دیا۔ وہ رات اسے دوبارہ کبھی نہیں ملے گی، وہ دن اسے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ زندگی کی اہمیت، زندگی کی قدر،
زندگی کا صحیح استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو زندگی دینے والے رب کے مطابق گزارا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ جس زندگی کا جو لمحہ، جو دن، جو وقت گزرے گا، ہم نے زندگی کے اس حصے کی قدر کی ہے۔ جو وقت میرا اور آپ کا ٹی وی کے سامنے گزرے، گانوں کے ساتھ گزرے، خدا کی نافرمانی کے ساتھ گزرے، جھوٹ بولتے ہوئے گزرے، دھوکہ دیتے ہوئے گزرے، غلط دیکھتے ہوئے گزرے، اس وقت کو ہم نے ضائع کر دیا۔ بزرگوں، کوئی بھی عقل مند جس کے پاس کوئی ایسا خزانہ ہو جو ایک ہی بار ملتا ہو، وہ تھوڑا تھوڑا ختم ہوتا ہو، وہ عقل مند اس کے ختم ہونے سے خوش نہیں ہوتا۔ ورنہ لوگ کہیں گے کتنا بیوقوف ہے، ختم ہو رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے۔ چونکہ خزانہ بھی ایسا ہے دوبارہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کے ختم ہونے سے فکر مند ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے۔ ابھی اتنا ہی باقی ہے، پتہ نہیں ابھی کتنا کم باقی ہوگا، کب خزانہ ختم ہو جائے اور کب میں سڑک پر آ جاؤں۔ بزرگوں، وہ خزانہ ہے وقت کا، جو ختم ہوتا ہے تو خوشی نہیں ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن وہی بات کہ میں اور آپ قرآن سے دور، حدیث سے دور، مجھے اور آپ کو وقت نہیں شریعت معلوم کرنے کا، اللہ کے حکم کو معلوم کرنا، جس کو جو کرتے ہوئے دیکھا اس کو خود بھی کرنے لگے۔ اس بات کی فکر ہی نہیں کہ وہ کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ ناراض نہیں ہوتے ہیں، وہ سوچنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں۔ کیسی کیسی برائیاں ہیں جو عام معاشرے میں پھیل گئی ہیں اور میں اور آپ سوچے بغیر اس کو کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی برائی ہے پیدائش کا دن منانا، جسے انگریزی میں بولتے ہیں برتھ ڈے۔ صحیح بول رہا ہوں؟ برتھ ڈے منانا کس کا طریقہ ہے؟ کیا منانے سے پہلے ماں باپ نے تھوڑا سوچا تھا میں برتھ ڈے منا کر جس اللہ نے بچہ دیا تھا اس اللہ کو خوش کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں؟ ارے کتنی بری بات ہوگی، کتنا برا انسان ہوگا جو اس نعمت کو حاصل کر کے نعمت دینے والے کو ہی ناراض کر دے۔ آدمی کو کوئی آدمی تکلیف دے، لوگ برا تو کہیں گے کہ فلاں کو تکلیف دیا ہے، لیکن تکلیف دینے والا خود بیٹا ہو تو کتنا برا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارے جس نے تجھے پیدا کیا آج تو اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا ہونے کے بعد تجھے مار دیتا، کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتا، کسی کے حوالے کر دیتا، تیرا کیا انجام ہوتا؟ جس ماں باپ نے تجھے پال کے بڑا کیا ہے آج تو ان کو تکلیف دیتا ہے۔ لوگ برا مانتے نہیں مانتے؟ جس اللہ نے اولاد دی تھی، اب ماں باپ کی ذمہ داری تھی کیا میں برتھ ڈے مناؤں تو جس اللہ نے مجھے بیٹا دیا، بیٹی دی ہے، وہ خوش ہوگا؟ سوچتے ہی نہیں ہے۔ دیکھا فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کے گھر میں ہوتا ہے اور خود بھی منانے لگے۔ بزرگوں، یہ برتھ ڈے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ ایسا کر لیے تو کیا برا ہے۔ یہ ایک مذہب کا مذہبی عمل ہے۔ اور سے سنو، برتھ ڈے کسی مذہب کا مذہب والا کام ہے۔ جیسے نماز پڑھنا اسلام کے مذہب کا کام ہے نا۔ روزہ رکھنا کوئی عام چیز نہیں ہے، مذہب کی چیز ہے۔ تو روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے اس آدمی نے اس مذہب والا عمل کیا ہے۔
بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اسی طرح برتھ ڈے کوئی عام چیز نہیں ہے، ایک مذہب ہے جس کو عیسائیت کہا جاتا ہے، اس مذہب والوں کا مذہب کا عمل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب بتاؤ، ایک مسلمان رہ کر اللہ رسول کو مان کر وہ عیسائیت کے مذہب کا کام کر سکتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسلمان رہ کر گائے کی پوجا کرے، چونکہ گائے کو پھول پلانا، اسے فلاں کام کرنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، خوشی کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کے مذہب کا ایک عمل ہے۔ تو عیسائیوں میں ایک مذہبی عمل یہ ہے کہ وہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، کسی تاریخ میں مناتے ہیں، اسے کچھ انگریزی میں بولتے بھی ہیں۔ تو وہ اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، تو انہوں نے اپنے مذہب میں یہ رکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا بھی برتھ ڈے منائیں گے۔ کیوں؟ نبی کا کرتے ہیں تو امت کو بھی کرنا چاہیے، امتیوں کا بھی برتھ ڈے ہونا چاہیے۔ اب تھوڑا سوچ کر دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کے عمر کو لیا تھا، اے اللہ عمر کو ہدایت دیجئے، اسلام کو قوت ملے گی۔ کتنے بڑے صحابی ہیں، وہ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہوتا ہے، وہ تورات کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اتاری تھی، ان کے ہاتھ میں تورات کا کاغذ ہوتا ہے۔ سیدھا مسجد میں آئے اور اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ یہ تورات ہے، اور اس کو پڑھنے لگے۔ اب اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر سر جھکا کے پڑھ رہے ہیں، سر جھکا کر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر پڑھتے جا رہے حضرت ابو بکر نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کے چہرے پہ غصہ آیا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ڈانٹا، عمر کیا کر رہے ہو، دیکھتے نہیں اللہ کے حبیب کو غصہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آپ نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رسول اللہ کے غضب سے، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسول اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، قرآن پہ ایمان لاتا ہوں۔ پھر کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رسول اللہ کے غضب سے۔ کیا غلطی کی تھی؟ غلطی یہ کی تھی محمد مصطفیٰ کے سامنے تورات کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، عمر تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو موسیٰ کی کامیابی محمد مصطفیٰ کے دین میں ہے، تورات میں نہیں ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں، تورات پڑھ رہے تھے، اللہ کے حبیب ناراض ہو گئے، اور میں اور آپ مسلمان وہ ہیں عیسائیت کے کام اپنے گھر میں ہو رہے ہیں۔ بزرگوں، خوشی سے منع نہیں ہے، تھوڑا سوچئے گا، خوشی سے منع نہیں ہے، کیک کھانا منع نہیں ہے، کیک کاٹنا منع نہیں ہے، برتھ ڈے کے نام پہ خوشی کرنا عیسائیوں کا کام ہے، رسول اللہ کی شریعت کا کام نہیں ہے۔ تورات پڑھے تو اللہ کے حبیب غصہ ہو جائے، اور میرے اور آپ کے گھر میں برتھ ڈے کے نام پہ کیک کٹتے رہے، اللہ کے حبیب خوش ہو جائیں گے؟ اللہ خوش ہو جائے گا۔ جس عمل سے رسول اللہ ناراض ہے اس عمل سے اللہ بھی ناراض ہے۔ اب بتاؤ، ہم بچے لے کر اللہ کو خوش کر رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی پناہ، اگر اللہ ناراض ہو جائے، ہم برتھ ڈے کاٹتے رہے، کیک کاٹتے رہے، اللہ بچہ چھین لے تو کیا کریں گے؟ بزرگوں، سوچنے کی بات ہے۔ اسلام خوشیوں سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن کسی بھی مذہب کا عمل منانا اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا مسلمان رہ کر عیسائیوں والا کام کرے گا، قیامت میں عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
مسلمان ہو کر ہندوؤں والا کام کرے گا، قیامت میں ہندوؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمان ہو کر نافرمانوں جیسا، فاسقوں جیسا، منافقوں جیسا کام کرے گا، قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بزرگوں ایک بات سنیے گا، ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کو اچھا سمجھنا، دو میں بہت فرق ہے، دو میں بہت فرق ہے۔ گناہ کرنا چھوٹا گناہ ہے، گناہ کو نیکی سمجھنا ایمان سے نکلنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک خطرناک واقعہ سناتا ہوں کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خطابات میں ہے، آپ نے فرمایا ہے ایک گاؤں میں ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، ایک اللہ والوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ والے کہتے ہیں، آپ کے میرے دماغ میں آتا 5 وقت نمازی تو پکے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، غلط دیکھتے نہیں، غلط سنتے نہیں، تبھی ہم کسی کو اللہ والا مانتے ہیں۔ بات صحیح ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال اللہ والے تھے، پورا گاؤں جمع ہو گیا، اطراف کے لوگ، ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں بزرگوں کے انتقال پر۔ ہو گیا، اب پھر جنازہ ہوا، تدفین ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ پھر تدفین کے بعد، تدفین میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے کسی کی کوئی چیز قبر میں گر گئی۔ اب بعد میں خیال آیا کوئی قیمتی چیز تھی، تو انہوں نے علماء اکرام سے مشورہ کیا کہ ایسی بات ہو گئی تو کیا قبر کھول کر دوبارہ وہ چیز نکال لے سکتے ہیں؟ تو علماء اکرام نے مسئلہ بتایا، چونکہ ابھی تدفین ہوئی ہے، ابھی جسم پر کوئی اثر نہیں ہوا ہوگا، وقت لگتا ہے جسم متاثر ہونے کے لیے، کیا کھول کر لے سکتے ہیں؟ تو لوگ جمع ہو گئے اور خبر کھولا تو سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ جس قبر میں ایک اللہ والے بزرگ کو اتارا تھا اس میں ایک خوبصورت لڑکی کی لاش ملی۔ سب پریشان، ارے یہی تو قبر ہے، تازی قبر تو سب پہچان لیتے ہیں، یہی تو قبر پکی ہے، اللہ والوں کی لاش کہاں اور یہ لڑکی کون ہے؟ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی، بزرگ کی قبر میں بزرگ نہیں ہے، کوئی لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ سب نے دیکھا تھا اس میں اللہ والوں کو تدفین کیا گیا۔ اب پریشان ہو گئے، علماء اکرام تک بات پہنچی، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اور پھر علماء اکرام کی ایک جماعت اللہ والوں کے گھر گئی، ان کی بیوی کے پاس گئی، جا کر ان سے قصہ بیان کیا، ایسا معاملہ ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے شوہر بڑے نیک آدمی تھے، بڑے صالح تھے، 5 وقت نمازی تھے، تہجد گزار تھے، فلاں سب خوبیاں گنائی، لیکن یہ مسئلہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ان کی بیوی نے کہا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب حق ہے، وہ ایسے ہی تھے، بہت نیک تھے، جیسا آپ گاؤں والے سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ والے ہی تھے۔ لیکن انہوں نے کہا، لیکن کوئی تو خاص بات ہوگی جس کی وجہ سے معاملہ بدل چکا ہے۔ پوچھا، اس نے کہا، بہت غور فکر کے بعد بیوی نے کہا، ہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضور غور سے سنیے گا، سمجھانا چاہ رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا، مجھے ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا وہ ایک جملہ کہتے تھے جو مجھے پسند نہیں آتا تھا۔ پوچھا کیا کہتے تھے؟ بیوی نے کہا، جب وہ میرے شوہر مجھ سے ملاقات کرتے، ہم دونوں ہم بستری کرتے اور غسل کرنے کی ضرورت پڑتی تو وہ ایک جملہ بولتے تھے۔ ملاقات کے بعد غسل ضروری ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں چھین سکتے، تو وہ ایک جملہ بولتے تھے۔ پوچھا کیا بولتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، میں ان کو یہ کہتے ہوئے سنتی تھی کہ عیسائیوں میں غسل نہیں ہے، اسلام میں غسل ہے۔
اسلام کے جو غسل کے مسئلے کو وہ بوجھ کی طرح بولتے تھے۔ عیسائی لوگ غسل کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی بزرگوں؟ ایسا نہیں کہ بغیر غسل کے پھر رہے تھے، غسل کرتے تھے۔ عیسائی غسل نہیں کرتے ہیں، اس کو اچھا اور آسان سمجھتے تھے۔ اسلام میں غسل ضروری ہے، اس سے مشکل سمجھتے تھے۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ نے مرنے کے بعد لاشی کو وہاں سے غائب کر دیا۔ اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اللہ نے اسی پہ پکڑا ہے۔ پانچوں نمازیں گئی، تہجد گئی، نفل گیا، صدقہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا ایک چیز کی بنیاد پر کہ عیسائیوں کے ایک عمل کو اچھا سمجھتے تھے، اسلام کے ایک عمل کو مشکل ناگوار سمجھتے تھے۔ اب جب بات پھیل جاتی ہے تو مشہور ہو جاتی ہے۔ اتفاق سے اب ہر ملک کے چہرے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ملک کے چہرے۔ ہم چائنیز لوگ کو دیکھ کر بولتے ہیں بھئی چائنا کے انہوں نیپال کے، انہوں سعودی عرب کے، انہوں برطانیہ کے، انگریز بولتی کہ نہیں، ہمیں چہرہ دیکھ کر بول لیتے۔ تو جس لڑکی کی لاش ملی تھی اس کا چہرہ کسی اور ملک والوں سے ملتا تھا۔ ان کو شبہ ہوا تو چند لوگوں کو بھیجا گیا، بھئی جاؤ معلوم کر کے آؤ۔ وہ لوگ گئے اور لڑکی کا چہرہ محفوظ کیا تھا، بچی ایسی ایسی ہے، ناک ہے ایسا، فلاں فلاں ہے۔ اب گئے، بہت دنوں کے بعد، بہت تلاش کے بعد ایک گھرانے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہماری بچی ایسی تھی۔ سو پوچھا تمہاری بچی زندہ ہے کیا؟ کہا نہیں وہ مر گئی۔ اس کا قصہ کچھ سناؤ؟ تو ہاں وہ تو پکا مر گئی ہے، ہم آپ کو قبر بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو ماں باپ اس کی قبر پر لے کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ جس بچی کا تم تذکرہ کر رہے ہو، تمہاری بیٹی کو یہاں تمہارے ملک میں عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا ہے، ایسی بچی ہم نے اپنے گاؤں میں قبر میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو یہاں دفن کیا ہے۔ کہا ایسا ہی قبر کھول کے دیکھو۔ جب قبر کھولی گئی تو عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کے قبر میں اس اللہ والے کی لاش ملی تھی۔ دوسروں کو یہ ہوتا ہے انجام۔ ہم کہاں ہیں؟ جو چاہا کر لیا، جس چیز کو خوشی سمجھا اسے کر لیا، سوچتے ہی نہیں کہ اللہ خوش ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے، اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ ایسے ہی چند دن پہلے انگریزی نیا سال شروع ہوا 2021 کا۔ کیا انگریزی سال منانا، نیا سال منانا اللہ کے حبیب کی شریعت میں ہے؟ کیا نیا سال منانے کا صحابہ کا طریقہ ہے؟ کیا نیا سال منانا اولیاء اللہ بزرگان دین کا طریقہ ہے؟ کس نے شروع کیا تھا نیا سال منانا؟ عیسائیوں کا کام ہے، اللہ کی نافرمان قوم کا کام ہے، جس قوم پر اللہ نے قرآن میں بار بار لعنت بھیجی ہے، جس قوم پر اللہ نے قرآن میں بار بار اپنے غصے کا تذکرہ کیا ہے، جس قوم نے رسول اللہ کو، رسول اللہ کے ساتھی صحابہ کو تکلیف دیا ہے، اس قوم کا کام تھا۔ اور میں اور آپ مسلمان ہیں، نعوذ باللہ رات کو ہم نے جشن منایا، کیک کاٹے، گانے بجائے، خوشیاں منائی تھی۔ کیا جانتے کہ ہم اس کام سے، اسلام سے کتنا دور ہو گئے، اللہ سے کتنا دور ہو گئے تھے۔ نیا سال منانا ہماری شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ اگر نیا سال منانا اسلام میں ہوتا تو محرم میں منایا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ محرم ہمارا پہلا مہینہ ہے۔ اگر اللہ کے حبیب کو نیا سال منانا پسند ہوتا، محرم کو مناتے تھے۔ ایک اور بات بتاؤں، فضولیات زیادہ ہیں، فضولیات زیادہ ہیں۔ ارے نیا سال کے نام پہ کتنی شراب پی جاتی ہے، نئے سال کی رات میں کتنی بدکاریاں ہوتی ہیں، کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں سے کہنے سے سننے میں آیا بنگلور شہر میں ہزاروں لاکھوں کی شراب بکتی ہے اس رات کے اندر۔ تھوڑا سوچ کر دیکھیے، جس رات میں لاکھوں شراب پی جائے، اس رات میں اللہ کی کتنی رحمت نازل ہوتی ہے۔
اللہ کتنا ناراض ہو جاتے ہوں گے، اور ہم ان غیروں کے ساتھ ہم بھی ملے ہوئے، ہم اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے گھر میں کیک کاٹ رہے، کیا بھئی نیا سال آیا ہوا ہے؟ کتنی بری بات ہے۔ بزرگوں، ہر برے کام کا انجام دنیا میں دکھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے اگر اللہ تعالیٰ ہر برے کام پر پکڑنے پر آ جائے فوراً تو کوئی زندہ رہے گا، کوئی باقی؟ یوں غلطی کی، یوں سر پہ فرشتوں نے مارا، یوں غلطی کی خدا نے یوں پکڑ لیا، کون باقی رہتا ہے؟ غلط کام کا انجام ہوتا ہے، اللہ بعد میں دکھاتے ہیں۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے بھائی تمہاری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے، تمہیں اللہ نے تمہارے مقدر میں 60 سال لکھا ہے، اب تمہارے زندگی کے 10 سال ختم ہو گئے، اب بس 50 سال باقی ہے۔ 40 سال ختم ہو گئے، بس اب 20 سال باقی ہیں۔ 50 سال تمہارے ختم ہو گئے ہو، اب نیا سال کی خوشی کس بات پر؟ روئے اس بات پر پتہ نہیں 50 سال میں نے کیسے گزار دیے تھے۔ ہر سال کے بارے میں، ہر دن کے بارے میں، جوانی کے ہر وقت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ 5 سوال کریں گے۔ جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، تو حدیث میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میدان حشر میں آؤ گے تو پیر جم جائیں گے، پیر جم جائیں گے، ہل نہیں پائیں گے۔ 5 سوال کا جواب دو، پھر یہاں سے جانا کہاں جانا ہو۔ پوچھا کیا سوال ہوگا؟ پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، اللہ پوچھیں گے 50 سال دیا تھا، 60 سال دیا تھا، 20 سال 25 سال دیا تھا، بتا اس زندگی کو کیا کر کے آیا؟ اللہ یہ پوچھیں گے جو سال میرا اور آپ کا گزر گیا ہے، اللہ اس سال کے بارے میں پوچھیں گے میرے بندے پچھلے سال تو نے کیا 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 مجھے بتا، 1 سال میں تجھے دیا تھا اس سال کو کیسے گزارا تو مجھے بتا۔ اب زندگی میں ایک خاص وقت ہوتا ہے جس کو ہم جوانی کہتے ہیں۔ جوانی میں ہر چیز بہت اونچائی پر ہوتی ہے، بہت جوش، بہت جذبہ، بہت طاقت، بہت قوت ہوتی ہے۔ اللہ پوچھیں گے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، زندگی کے بارے میں ضرور پوچھوں گا، لیکن اس زندگی میں خاص جو زندگی جوانی کی ہے اس بارے میں بھی پوچھوں گا۔ جوانی کا جوش، جوانی کا جذبہ، جوانی کی طاقت، جوانی کی قوت، جوانی کی ہر چیز کو تو نے کہاں خرچ کر کے بوڑھا کر دیا تھا؟ کیا ہم جواب دیں گے اللہ جوانی کی راتوں کو کیک کاٹنے میں گزار دیا؟ ہم جواب دیں گے اللہ جوانی کی راتوں کو راتوں میں گانا بجا بجا کے ہم نے ضائع کر دیا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جوانی اس لیے تھی کہ ہم راتوں میں عیش کریں؟ کیا اللہ نے جوانی اس لیے دیا تھا کہ ہم جو چاہے کریں، نہ باپ کی سنے، نہ ماں کی سنے، نہ محلے کے ذمہ داروں کی، نہ اللہ کی، نہ رسول اللہ کی سنے؟ بھئی جذبہ ہے، جوان ہے، کچھ کرنے دو۔ بزرگوں ایسا نہیں ہے، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، پھر الگ سے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ بتا جوانی کی راتیں کہاں گزاری، جوانی کے دن کہاں گزارے، جوانی کا جوش کس میں خرچ ہوا، قوت کس میں خرچ ہوئی، جذبہ کس میں خرچ ہوا، اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے۔ اور پھر جو مال ماں باپ نے کما کے دیا، جو مال ہم کماتے ہیں، اللہ کے حبیب کہتے ہیں تیسرا سوال ہوگا وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، اللہ پوچھیں گے بتا تو نے زندگی میں اتنے لاکھ کمائے، اتنے ہزار کمائے، اتنے کروڑ کمائے، ایک ایک پیسے کا حساب دے کیسا کما کر لایا تھا؟ اللہ پوچھیں گے 1 لاکھ روپے کمایا، بتا یہ روپیہ کہاں سے کمایا، یہ 1000 روپیہ کہاں سے کمایا، یہ 500 کہاں سے آئے، یہ 10,000 کہاں سے آئے، یہ 1 لاکھ روپے جو جمایا تھا ایک ایک پیسہ کہاں سے آیا، کیسا آیا، سب بتانا پڑے گا۔ اب مان لو ہمارے ماں باپ نے، ہم نے حلال راستے ہی سے کمایا، بات ختم نہیں ہوئی۔ چوتھا سوال یہ ہوگا اچھا ٹھیک ہے میرے بندے، تیسرے سوال میں تو کامیاب ہو گیا،
تو نے میری توفیق سے ہر پیسہ حلال طریقے سے کمایا، اب یہ بتا جو پیسہ تجھے میں نے حلال طریقے سے دیا تھا وہ فیما انفقہ، چوتھا سوال ہوگا ایک ایک پیسہ کہاں خرچ کیا وہ مجھے بتا۔ کمانا کافی نہیں ہے، حلال طریقے سے کمانا کافی نہیں ہے، آخرت میں حساب سے بچنے کے لیے حلال طریقے سے کما کر حلال جگہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم کہیں اللہ فلاں دن فلاں کیک میں کاٹ دیا، سنیے گا ہم میں سے جس نے اس رات میں جس خوشی پر بھی پیسہ خرچ کیا تھا وہ خدا کی نافرمانی میں خرچ ہوا تھا۔ نیو رات کے دن، 21ویں کے دن، اس رات میں جس نے بھی اس خوشی کے نام پر جو بھی پیسہ خرچ کیا، گاڑی میں جانے کا پیسہ خرچ کیا، کہیں فنکشن ہو رہا تھا پیٹرول پر خرچ کیا، پانی پر خرچ کیا، مٹھائی پر خرچ کیا، سنوارنے کے لیے خرچ کیا، جس چیز پر بھی اس رات میں خرچ کیا ہے سب کا سب خدا کی نافرمانی میں خرچ ہوا ہے۔ اللہ اس بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ میں نے خرچ کیا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے۔ آپ نے خرچ کیا، اللہ آپ سے پوچھیں گے۔ بچوں نے کیا، ماں باپ نے منع نہیں کیا، اللہ بچوں سے بھی پوچھیں گے، ماں باپ سے بھی پوچھیں گے کہاں خرچ کیا تھا۔ اب پھر یہ پوچھیں گے، ایک سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، پانچواں سوال ہے میرے بندے میں نے تجھے مسلمان بنایا، تیرے محلے میں مسجد بنائی، تجھے امام عطا فرمایا، تیری مسجد کو خطیب عطا فرمایا، تیرے محلے میں دین جاننے والوں کو بنایا تھا، تو ان سے دین سنتا تھا، حکم شریعت کا معلوم کرتا تھا، قرآن کا معلوم کرتا تھا، حدیث کا معلوم کرتا تھا، ہر جمعہ تجھے اللہ کا حکم بتایا جاتا تھا، کیا تو اللہ کے حکموں کو جاننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتا تھا؟ اللہ یہ بھی پوچھے گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمیں کوئی دین کا ذریعہ نہیں بنایا، ہم کو کسی نے نہیں بتایا، ہم مجبور تھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دین کا ذریعہ بنایا ہے، ہم کو معلوم ہو سکتا ہے، معلوم کر سکتے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اللہ پوچھیں گے جو دین تجھے معلوم تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا؟ بزرگوں یہ 5 سوال ہوں گے۔ اب بتائیے کیا ہم اپنی زندگی کے ایک ایک سال گزرنے پر کوئی خوشی منا سکتے ہیں؟ کیا انگریزی نیا سال منا سکتے ہیں؟ تو ہم میں سے جس نے بھی نعوذ باللہ آج تک برتھ ڈے منایا یا آج تک نیا سال منایا، سب توبہ کر، بولو توبہ اللہ سے۔ انشاءاللہ آئندہ سے ہرگز نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہ اپنا برتھ ڈے منائیں گے نہ بچوں کا منائیں گے، منا کر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور اب تک ہم نے جتنے نئے سال منائے تھے سب پر اللہ کی توبہ، بولو اللہ کی توبہ۔ انشاءاللہ آئندہ سے ہرگز یہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ جو زندگی دیا جو گزر گئی اس پر روئیں گے، اے اللہ اب تک جو گزر گئی اسے معاف فرما، اے اللہ اب جو باقی ہے تیری خوشی کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کرتے رہے، کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، اب بزرگوں یہ بیماریاں کیسے ختم ہوں گی، یہ بے دینیاں کیسے ختم ہوگی؟ ہم جتنا بچپن سے دین سے لگے رہیں گے اتنا ہم بڑھتے بڑھتے دین کے قریب ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جتنا ہم کو بچپن سے اچھا ماحول ملے گا ہم بڑے ہوتے ہوتے اتنا نیک بنتے جائیں گے۔ تو ہم اچھے نوجوان بنے، ہمارے بچے اچھے نوجوان بچے بنے، اچھے فرما بردار نوجوان بیٹا بنے، بیٹی بنے، بہو بنے، داماد بنے، اور ہم اچھے کامیاب بنے۔ اس کے لیے بچپن سے محنت ضروری ہے، ضروری ہے نہیں ضروری ہے؟ تو بچپن سے محنت کا آسان طریقہ ہے ہم بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ مدرسے کی تعلیم دلائیں۔ اپنی مسجد ہے، ہمارا یہ محلہ ہے، ماشاءاللہ اتنی شاندار مسجد اللہ نے آپ کو بنانے کی توفیق دی ہے، یہاں مکتب چلتا ہے، 5-6 حضرتاں پڑھاتے ہیں، 5-6 الگ الگ بیچز بنی ہوئی ہے۔ آج سے داخلے شروع ہیں، پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیے، مکتب میں داخل کرائیے، اور بچوں کی پڑھائی کے بارے میں فکر مند رہیے۔ ایسا نہیں اسکول کو تو بچے کی پڑھائی کی بہت فکر ہے، مدرسے کو بھیج دیا اور حضرت کے حوالے کر دیا، بچہ کیا پڑھیا
کتنا پڑھا، کتنا سیکھتا ہے میرا بچہ، جو سیکھ کے آ رہا ہے وہ گھر میں کتنا عمل کرتا ہے، اس سب کی نگرانی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے داخلے شروع ہوئے، ہماری مسجد کا کوئی بچہ بغیر مکتب کے نہیں رہے گا، بولو انشاءاللہ۔ بچپن کا پڑھا ہوا بچپن تک یاد رہتا ہے۔ بچپن کا دل بہت نازک ہوتا ہے، جو سنتا ہے وہ ہضم کر لیتا ہے، وہ جب اثر کرتا ہے بچہ اسی اثر کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ سب برائیاں جو ہمارے محلے میں پھیلی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ بچے جب جوان بن کے آئیں گے ان میں سے کوئی برائی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی ماحول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کا ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی خوشی منانے سے پہلے، کوئی بھی غم منانے سے پہلے علماء اکرام سے رابطہ کرے، امام صاحب سے، خطیب صاحب سے، مولوی صاحب سے رابطہ کرے، حضرت یہ کام کر سکتی ہیں کیا؟ میں نے بتایا تھا نا گزشتہ جمعہ، 2 جمعہ سے بتا رہا ہوں، دین سیکھنا آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ ایک ہی کام، حضرت یہ کر سکتی کیا؟ مشکل ہے کیا؟ بولو کتنا چھوٹا سا کام ہے، یہ کر سکتی کیا؟ حضرت یہ نہیں کر سکتے کیا؟ آپ کو ہاں بولنے کے لیے اور آپ کو نہیں بولنے کے لیے ایک عالم کو گھنٹوں محنت کرنا پڑتا ہے، وہ کر لے گا، وہ خوشی خوشی کرے گا، آپ کے ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سوال اس کی آخرت کا ذریعہ ہے۔ پوچھیں گے انشاءاللہ، دین پوچھ کر سیکھیں گے انشاءاللہ، جو پوچھ کر سیکھیں گے حکم کے مطابق عمل ہوگا، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے تمام نیک کاموں کو قبول فرمائے، تمام نافرمانیوں کو جو اب قریب میں ہوئی، پچھلی زندگی میں ہوئی، اللہ سب کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔